پڑوسیوں کے حقوق، کہ میں اور آپ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، لیکن ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کے لیے بڑی کامیابی والا ہے، لیکن آنے والا کل جو ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس حالات کے اندر کہ جب بندے کے سامنے کامیابی بھی ہو، ناکامی بھی ہو، فتح بھی ہو، شکست بھی ہو، عزت بھی ہو، ذلت بھی ہو، تو اس سارے ماحول کے اندر میں اور آپ سکھ چین کہاں تلاش کریں گے؟ تو اس کے لیے جو رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اعزاز عطا فرمایا کہ ہمیں تنگی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو یا ثمرات کا اضافہ ہو، ہر ماحول کے اندر ہمیں اگر سکون چاہیے، اگر زندگی میں کامیابی چاہیے، تو ہمارا تعلق کتاب اللہ قرآن کریم سے مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر بندہ ڈگمگائے گا نہیں، بندہ پریشان نہیں ہوگا، بندہ مضطرب بے چین نہیں ہوگا۔ ایک اسلامی معاشرے اور غیر اسلامی معاشرے کے اندر فرق میں اور آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب میرا اور آپ کا تعلق قرآن کی تعلیمات سے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے روشن فرامین سے میرا اور آپ کا تعلق جڑا ہوا ہوگا، تو میں اور آپ ان پہ عمل کرتے ہوئے ایک اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے میں واضح فرق کو قائم کر سکتے ہیں اور معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کو ختم کرتے ہوئے ہم حضور تاجدار کائنات سے ملنے والی محبت کی خیرات کو خود بھی سمیٹ سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کے اندر بھی اس نور کو منتقل کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے قرآن کریم کے اندر، آقا کریم کے فرامین کے اندر اسلام نے ہر چیز کی رہنمائی اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی کہ میری اور آپ کی زندگی مختصر سی ہے، لیکن اس مختصر زندگی کا نصاب رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بندے کی پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک اسلام اپنے ماننے والوں کو رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں سارے ہمارے چاہنے والے نہیں ہوتے اور سارے کے سارے ہمارے مخالف بھی نہیں ہوتے، اور اسی طرح بندگی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ آخرت کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کس حال میں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر لمحے کے اندر بندہ مومن کو رہنمائی عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم اچھائی اور بلائی کا ارادہ صرف اس انسان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جس سے میری اور آپ کی توقعات جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں اور آپ صرف اس بندے کے لیے فائدے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ بندہ فلاں موقع پہ یا کسی نہ کسی موقع پہ میرے کام آئے گا، میرا فائدہ کرے گا۔ یعنی کہ فائدے کے بدلے ہم فائدہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، فائدے کے بدلے نقصان اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا ہمسایہ جو گھر کے ساتھ رہتا ہے، میں آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اس سے اچھا برتاؤ رکھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ وہ مجھے اپنے ہر عمل سے پریشان اور ناراض کرتا ہے، میں اس کے ان اعمال کی وجہ سے تنگ آ گیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، اپنے دروازے کو اونچا کر لو، اپنی چھتوں کو بند کر لو، اس کے ساتھ سلام لینا چھوڑ دو، قطع تعلق اختیار کرو۔ نہیں، بندہ حضور سے عرض کرتا ہے کہ میرا ہمسایہ، میرے گھر کے ساتھ رہنے والا بندہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں تم اس کے برے سلوک کے بدلے میں صبر سے کام لیا کرو۔ اب یہ مشکل کام ہے اس وقت صبر کرنا کہ جب بندے کے پاس سارا کچھ موجود ہو۔ ہم صبر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب بندے کا کچھ بھی بس میں نہ ہو، بندہ کچھ نہ کر سکے، ہم کہتے ہیں جی ہم نے صبر کر لیا۔ صبر اس چیز کا نام نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو تھپڑ مارے، آپ کے اندر طاقت موجود ہو اس کو تھپڑ لگانے کی، ایک بندہ اینٹ مارے، آپ میں طاقت موجود ہو پتھر پھینکنے کی، آپ کے اندر طاقت موجود ہو اس سے بدلہ لینے کی، لیکن بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دینا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صبر اختیار کرو۔ کچھ دن گزر گئے، دن مہینے گزرتے گئے، بندے اب پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے اور آپ کی جگہ ہوتا تو ہو سکتا ہے 2-4 دفعہ اسے لڑائی کر کے معاملہ بڑا خراب کر کے بیٹھا ہوتا، اور محلے کے قبیلے کے 4-5 لوگ صلح کروانے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہوتے، لیکن وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ میرے تیرے نبی سے محبت کرنے والا حضور کا سچا غلام تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مشکل سے آسانی میں اگر کوئی لے کے جانے والی ذات ہے تو فقط محمد عربی کی ذات ہے۔ اس کا یہ ایمان تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کا عمل ویسا ہی ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، میں پریشان ہو چکا ہوں، مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا مسکرائے، فرمایا پھر بھی صبر ہی اختیار کرو۔ بندے نے دوسری بات نہیں کی کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، میرا وہ نقصان ہو گیا، میرا وہ خسارہ ہو گیا، مجھے اتنا نفع ہوا، اتنا نقصان ہوا۔ آپ کے پاس پہلے بھی آیا، آپ نے کہا صبر کرو، دوسری مرتبہ آیا پھر بھی کہا صبر کرو، یہ راز میری سمجھ سے بالا تر ہے نہیں۔ اس نے کہا جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہی بات میرے لیے ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو رومی کشمیر بولے نا، آپ فرماتے ہیں کہ چپ روے تے موتی مل سن، صبر کریں تے ہیرے، پاگلا وانگو رولا جے پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ اب حضور کی بات سن کے وہ بندہ خاموش ہو گیا کہ میرے نبی نے فرمایا صبر کرنا ہے۔ اب وہ صبر کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب کچھ دن اور گزر گئے، تیسری مرتبہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب جب تیسری مرتبہ آیا نا تو میرے حضور مسکرائے، اس کی حالت کو، اس کی بے چینی کو، اس کی بے قراری کو حضور نے جان لیا۔ اب وہ بندہ سامنے آیا تو اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا صبر کرنا، میں نے صبر بھی کیا، لیکن اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا آپ نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی کرو، اس کے ساتھ بدلہ لو، وہ ایذا دیتا ہے آپ بھی ایذا دو۔ میرا اور آپ کا یہی عمل ہے، ایک بندہ ہمیں گلی سے نہ گزرنے دے، ہم اس کے سارے بچوں کے، اس کے سارے گھر والوں کا گلی سے گزرنا بند کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کھیت میں کسی کا جانور چلا جائے، ہم صبر نہیں کرتے، بلکہ اس کے مالک کو، اس کے جانوروں کو ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ بیچارہ اس رستے کی طرف منہ کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے کہ میرا کیا رہے گا۔ یہ میرا اور آپ کا انداز ہے، لیکن سنیے حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا مولا کیا ترتیب فرما رہے ہیں۔ وہ کوئی سگا بھائی نہیں تھا، وہ کوئی رشتے میں اس کا ماما یا چاچا نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک پڑوسی تھا، گھر کے قریب بسنے والا، گھر کے قریب مکان رکھنے والا ایک انسان تھا۔ حضور نے فرمایا اس کے مقابلے میں صبر کا راستہ اختیار کرو۔ جب میرے اور آپ کے سامنے ایک پڑوسی کے معاملے میں سرکار فرمائے کہ صبر اختیار کرو، پھر میں اور آپ خود ہی اس بات کو سوچیں، اگر میرا اور آپ کا بھائی آپ سے کوئی بڑی بات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں، آپ کا باپ آپ کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی ایسا کلام کر دے جو آپ کے دل پہ گرا گزرے، تو میں اور آپ اس کو جواب نہ دیں
بلکہ اس تعلیم کو سامنے رکھیں کہ اگر پڑوسی آپ کو پریشان کریں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صبر کر لیا کرو۔ اسی طرح جب کوئی آپ کا بھائی یا آپ کی بہن بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو آپ بھی صبر کریں گے۔ جب صبر کریں گے اس کا اجر آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں جب تیسری مرتبہ آیا، حضور نے اس کی حالت کو جان لیا تو میرے حضور فرمانے لگے اب صبر نہیں کرنا، اب صبر نہیں کرنا۔ پہلے محبوب نے فرمایا صبر کرنا ہے، اب فرمایا صبر نہیں کرنا۔ اب وہ بندہ خوش ہوا کہ اب صبر نہیں کرنا، اب کوئی اور کام حضور دیں گے، ماننے والا تھا۔ حضور نے فرمایا اب یہ کام کرو گے، گھر جا کے گھر کا سارا سامان باہر نکال کے اپنے گھر کے باہر رکھ کے بیٹھ جانا۔ جب کوئی پاس سے گزرنے والا، کوئی شخص، کوئی ملنے والا پوچھے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے تو بس اتنا کہنا میں تو کہیں نہیں جانے والا، لیکن میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں سے کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور نے سبق دے دیا۔ بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ وہ بھی خوش ہو گیا، اپنی گھر والی کو راضی کیا، اپنے بچوں کو راضی کیا، اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے اپنے گھر کے باہر رکھ کے وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹھا تو گھر کے لوگ اکٹھے ہوئے، قبیلے والے، خاندان والے، محلے والے، رشتہ دار اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کیا ہوا، اتنے عرصے سے یہاں بستے ہو، رہتے ہو، آج سارا سامان باہر نکال لیا۔ وہ کہنے لگا ہوا اس طرح سے کہ میرا پڑوسی، میرا ہمسایہ مجھے پریشان کرتا ہے، اس لیے میں یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب یہ خبر پورے محلے کے اندر، قبیلے کے اندر پھیل گئی، ہر بندہ اس کے پڑوسی کو برا کہنے لگ گیا۔ اب یہ بات چلتی چلتی حضور کی بارگاہ میں آئی۔ پہلے وہ جاتا تھا جو پریشان ہوتا تھا، اب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا جو پریشان کرنے والا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، عجیب معاملہ ہوا کہ میرے ہمسائے نے اپنے گھر کا سارا سامان گھر کے باہر رکھا تو لوگ مجھے برا کہتے ہیں، کوئی سلام نہیں لیتا، کوئی میرا ادب نہیں کرتا، کوئی میری حیا نہیں کرتا، سارے لوگ مجھے برا کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بات میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا لوگوں کے برا کہنے سے پہلے تمہیں اللہ نے برا جانا ہے، لوگوں کے برا کہنے سے پہلے تمہیں تیرے رب نے برا جانا ہے۔ وہ بندے کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا عمل کیا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے برا کہا؟ حضور نے فرمایا تیرا عمل یہ ہے کہ تیرے عمل سے تیرا پڑوسی خوش نہیں ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا سبق ہے کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہو جائے؟ تو سرکار نے فرمایا جا جا کے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے گھر کے ساتھ رہنے والے مکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، جب تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تجھے اللہ بھی معاف کرے گا، میں بھی تجھے معاف فرما دوں گا۔ اب عالم یہ تھا کہ ہر عمل سے پریشان کرنے والا اب حضور کی بات سنی، اپنے ہمسائے کے پاس گیا، معافی مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، ترلے کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کیوں معافی مانگتے ہو؟ اس نے کہا اگر تم نے معاف نہ کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ پہلے یہ تھا کہ پریشان کرتا تھا، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ پھر اسی بندے نے اپنے بھائی کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنے سر پہ کپڑوں کی گٹھری رکھی اور اس کے ساتھ گھر میں سارا سامان رکھا، اس کو تحفے دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ اگر تو میرے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بدلے میں راضی ہوتا ہے تو میں تیرے بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور دوسرے لوگوں کے قصور کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اور ہمسائے ایک بڑی وسعت والا یہ چیپٹر ہے، 3 اقسام کو بیان فرمایا، پڑوسی کی 3 اقسام کو بیان فرمایا۔ فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے آپ کے گھر کے ساتھ رہنے والا کہ جس کے ساتھ آپ کے 3 حق جڑے ہوئے ہیں، 3 حق جڑے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، پھر اس کے ساتھ تعلق آپ کا مسلمان والا ہوگا، یہ الگ بحث ہے۔ پھر فرمایا دوسرا تعلق کیا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہو۔ تیسری نسبت کیا ہے، آپ کا
पड़ोसी हो, आपका हमसाया हो, फरमाया उसके साथ मुसलमान होने की हैसियत से भी अच्छा सलूक करोगे, रिश्तेदार होने की हैसियत से भी अच्छा सलूक करोगे, और पड़ोसी होने की हैसियत से भी अच्छा सलूक करोगे। फरमाया दूसरी किस्म पड़ोसी की कौन सी? मुसलमान भी हो, आपका पड़ोसी भी हो, दो आप होगे। फरमाया तीसरा वो बंदा जो मुसलमान भी ना हो, आपका रिश्तेदार भी ना हो, आपके दीन पे भी ना हो, आपकी तरह नमाज पढ़ने वाला भी ना हो, आपकी तरह अल्लाह से मोहब्बत करने वाला भी ना हो, लेकिन फरमाया अगर वो पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर वो पड़ोसी है तो फरमाया तेरे पे वो हक और तेरे पे वो हुक्म लाजिम है जो मेरे तेरे नबी पाक ने एक पड़ोसी की शान को बयां करते हुए अपनी उम्मत को तालीम फरमाई। मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो हैं कि आप इशारा फरमाए तो चांद कलेजा चीर के महबूब के कदमों में आता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी की शान ये है कि हुजूर इशारा फरमाए, चांद कलेजा चीर के महबूब के कदमों में आए। मेरे और आपके नबी की शान ये है कि मेरे नबी पाक अपने हाथ से इशारा फरमाए तो डूबा हुआ सूरज भी सलामी देने को वापिस आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी की शान ये है कि हुजूर अपने रुख अनवर को आसमां की तरफ उठाएं, ऐसे निगाहें उठाएं तो अल्लाह जिब्रील को भेजे, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, ऐ महबूब जहां जी चाहता है, जहां आप रुख करेंगे अल्लाह वहीं किबला बना देगा। सुभान अल्लाह। कि महबूब के एक इशारे पे कायनात का निजाम बदल जाए। वो अल्लाह के प्यारे हबीब, वो 1.25 लाख नबियों के इमाम, वो सारे नबियों के सरदार, सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने 3 दफा कसम उठाई, वल्लाहि ला मोमिन, फरमाया अल्लाह की कसम खाता हूं वो बंदा मोमिन नहीं है। सहाबा फरमाते हुजूर ने दूसरी दफा फरमाया, अल्लाह की कसम है तो वो बंदा मोमिन नहीं है। तीसरी मर्तबा हुजूर ने कसम उठाई, अल्लाह की कसम उठाता हूं वो बंदा मोमिन नहीं है। सहाबा फरमाते हैं कि हमें पसीना आ गया, हमारी हालत बदल गई। वो कौन बदबख्त है कि जिसके लिए रब ताला के महबूब ने 3 दफा कसम उठाई, 3 दफा कसम फरमाई। हुजूर कसम ना भी फरमाए तो बात हुजूर की है, फरमान अल्लाह के नबी का है, लेकिन सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने 3 मरतबा कसम उठाई, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है। सहाबा फरमाते हैं हम परेशान हुए, वो कौन बदबख्त है जिसके लिए हुजूर ने इतना जुमला फरमाया। मेरे आका ने फरमाया 3 दफा कसम उठा के, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है कि जिसके अमल से उसका पड़ोसी नाराज हो। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी वाइद सुनाई कि मैं और आप नमाज भी पढ़ते हो, सदकात व खैरात में हिस्सा भी लेते हो, मस्जिद की खिदमत भी करते हो, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हो, लोगों को न्याज खिलाते हो, लोगों का भला करते हो, लेकिन अगर मेरा और आपका पड़ोसी मेरे आपके अमल से राजी ना हुआ तो अल्लाह के महबूब ने 3 मरतबा कसम उठाई, फरमाया वो बंदा मोमिन है ही नहीं है कि जिसके अमल से उसका पड़ोसी राजी नहीं है। मुस्तनद हदीस पाक मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि जिब्रील अमीन इतनी मर्तबा पड़ोसी के हुकूक लेके मेरे पास आए। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि विरसे के अंदर, जायदाद के अंदर भी पड़ोसी का हिस्सा शामिल ना किया जाए। इतने हक में आप फरमाए। मैं यहाँ रुक के एक बात करता हूँ कि मेरे नबी पाक ने 3 मरतबा कसम उठाई, कसम उठा के फरमाया वो बंदा मोमिन ही नहीं है कि जिसके अमल से उसका पड़ोसी उस पर राजी नहीं है। तो गौर कीजिए, जिस बंदे का पड़ोसी उस पर राजी ना हो, अल्लाह के महबूब फरमाए वो मोमिन नहीं है, तो जिस बंदे से उसका बाप नाराज हो उसके ईमान का क्या मतलब? जिस बंदे से उसकी सगी बहन नाराज हो फिर उसकी नमाजें कहाँ गई? जिस बंदे से उसका सगा भाई नाराज हो फिर उसके अच्छे अमाल कहाँ गए? जब हुजूर ने फरमा दिया कि पड़ोसी नाराज है, पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, तो आपका कोई भी अमल आपकी बारगाह में कबूल नहीं है, अल्लाह इस पे राजी नहीं है, वो बंदा मोमिन ही नहीं है,
کہ جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہے، پریشان ہے، تو میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے سگے بھائی کو بلایا ہی نہیں، کتنی عیدیں گزر گئی، ہم نے اپنی بہن کو کوئی تحفہ ہی نہیں دیا، اپنی بہن کو کبھی اپنے گھر میں نہیں بلایا، اپنے سگے باپ کو، اپنے سگے چچا کو، اپنے ماما کو، اپنے دادا کو، اپنے بابا کو، اپنے تایا کو، کتنے عرصہ بیت گیا کہ ہم نے کبھی اپنے گھر کے شہر میں ان کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر میرا اور آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ پھر میرا اور آپ کا مسلمان ہونا کہاں کھڑا ہے؟ اس لیے دین اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے کہ جو آپ کے ساتھ بسنے والے کا اتنا خیال کرتا ہے، تو خود سوچئے اسلام جو اس پہ عمل کرنے والا ہے، پھر رب تعالیٰ اس سے کتنا پیار فرمانے والا ہے، اس سے کتنی محبت رکھنے والا ہے۔ آج میرے اور آپ کی اسی لیے اعمال خراب ہے، اسی لیے معاشرہ بربادی اور تباہی کی جانب جا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر سے محبت والا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی، ایک بندہ نماز نہ پڑھنے والا نظر آیا، ہم نے اس کو برا کہنا شروع کر دیا۔ کردار کی وہ روشنی ختم ہو گئی کہ جس کردار کی روشنی کی وجہ سے ایک بندہ مومن جب گلی میں چلا کرتا تھا، اس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا پڑوسی آپ سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ سے تو ہمارے گھر والے راضی نہیں ہیں، میرے اور آپ سے تو سگا باپ راضی نہیں ہے، میرے اور آپ سے تو سگا بھائی راضی نہیں ہے، میرے اور آپ سے تو ہماری بیوی ناراض ہے، ہمارے بچے خفا ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے نالا ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیوں کو قرآن کریم میں واضح کھول کھول کے بیان فرمایا، ایک ایک چیز کو بیان فرمایا۔ اس لیے جب میں اور آپ اسلام کی بہار اپنے اندر لے کے آئیں گے، اپنی نسلوں کے اندر منتقل فرمائیں گے، تو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، کل حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں